environmental infections in healthcare system. تو جو ہاسپٹل میں ہمارے پاس انفیکشنز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہیلتھ کیئر سیٹ اپ ہے، وہاں پر جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو ہاسپٹل انفیکشنز یا نوزوکومیل انفیکشنز جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں. اور یہ نوزوکومیل انفیکشنز جو ہیں کین لیڈ ٹو انکریزڈ مورٹیلٹی، مینس کہ اموات اینڈ موربیڈیٹی ریشو جو ہے ان کو انکریز کر سکتے ہیں، یا یہ جو پیشنٹس ہیں ہمارے پاس ان کا لینتھ آف اسٹے ان ہاسپٹل اس کو انکریز کر دیتے ہیں. اینڈ تھرڈ ون از یہ کہ جب ان کا لینتھ آف اسٹے جو ہے وہ انکریز ہوگا تو دین ڈیفینیٹلی کاسٹ ان کی جو ہے وہ بھی انکریز ہوگی. کامن ہیلتھ کیئر ایسوسیٹیڈ یا نوزوکومیل انفیکشنز ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ کیتھیٹر ایسوسیٹیڈ یورینری ٹریکٹ انفیکشنز، مین کہ جب یورینری ٹریکٹ میں کوئی کیتھیٹرائزیشن کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ سرجیکل انفیکشنز آتے ہیں. اینڈ ساتھ میں ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ کیتھیٹر ریلیٹڈ بلڈ اسٹریم انفیکشنز آتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر ہمارے پاس وینٹیلیشن ایسوسیٹڈ نمونیا جو ہے وہ آتا ہے. روٹ آف ٹرانسمیشن اس کا کیا ہو سکتا ہے نوزوکومیل انفیکشنز کا؟ بائی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں، ایئر بورن ہو سکتے ہیں، کوئی انجیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اگر پیشنٹ نے جو ہے وہ انہیلدی فوڈ کھائی ہے یا جو انہیلدی واٹر ہے وہ اس نے ڈرنک کیا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا یہ کسی قسم کا انسیکٹ یا اینیمل بائٹ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اب ہاسپٹل میں کون کون سے انسیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ماسکیٹو ہو سکتے ہیں، ٹرمیٹس ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی وہاں پر ہمارے پاس راؤنڈ ورمز، ٹیپ ورمز وغیرہ یہ ہو سکتے ہیں. اب جنرل گائیڈ لائنز جو ہیں وہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب کو یہ عام ایک بندے کو بھی پتا ہے کہ کسی بھی چیز کو صاف کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی جنرل کلیننگ. تو جنرل کلیننگ میں ہمارے پاس عام اس کی کلیننگ کریں گے جس میں آرگینک میٹر جو ویزیبل میٹر ہے اس کی صفائی ہم جو ہے وہ عام طور پر کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا سٹیپ ڈس انفیکشن آتا ہے. ڈس انفیکشن میں ہم جو ہے وہ جو پیتھوجنز اور جو انفیکشن کازنگ ڈیزیزز ہیں ان کو ریموو کرتے ہیں بائی دا یوز آف ڈس انفیکٹنٹس. ٹھیک ہے، جو فریکوینٹلی ڈس انفیکٹنٹس جو ہیں یہ جو ہمارے پاس نان لیونگ تھنگز ہیں ان پہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ جو ہمارے پاس لیونگ ٹیشوز ہیں ان کے اوپر ہم اینٹی سیپٹکس استعمال کرتے ہیں. تو جو فریکوینٹلی یوزڈ ہمارے پاس چیزیں ہیں ان کو ہم فریکوینٹلی ہم واش کریں گے ود دا یوز آف ڈس انفیکٹنٹ. اس کے بعد ہم انوائرمنٹل کلیننگ کریں گے. انوائرمنٹل ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کنٹامنیٹڈ انوائرمنٹ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ٹرانسمیشن آف بیکٹیریا اور وائرسز کو. اور اس کے علاوہ جو ہائی ٹچ سرفیسز ہیں، ہائی ٹچ سرفیسز ہاسپٹل میں کون سی ہو سکتی ہیں؟ کوئی بیل وغیرہ وارڈ میں لگی ہو جس سے پیشنٹ جو ہے وہ نرس یا ڈاکٹر کو کال کر سکتا ہے ایمرجنسی کیس میں، یا بیڈ ریلز آ جاتی ہیں، اس میں ٹیلی فونز آ جاتے ہیں، ٹی وی ریموٹس آ جاتے ہیں، یا جو ہمارے پاس اکوپمنٹس موجود ہیں یہ ہائی ٹچ سروسز میں آتے ہیں پیشنٹ کے روم میں. تو ان کو ریگولر بیسس پہ ہمیں سینیٹائز کرنا چاہیے. اس کے بعد ڈس انفیکٹنٹس کی کچھ اگزامپل میں ہمارے پاس فینولکس جتنے بھی ہیں وہ ڈس انفیکٹنٹس ہیں. کوارٹرنری امونیم کمپاؤنڈس ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. آئیڈوفورس اینڈ کلورین جو ہیں یہ ہاسپٹل میں فریکوینٹلی ایز ڈس انفیکٹنٹس استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پراپرلی پی پی ایز استعمال کریں. پی پی ایز پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس، پی پی شارٹ فارم میں ہم کہتے ہیں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس، جس میں کیا آتا ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس میں ایک ڈاکٹر کے لیے یا ایک پروفیشنل کے لیے اس کا گاؤن آتا ہے، اس کا ایپرن، اس کے گلوز آتے ہیں، ماسک آتا ہے، تو وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کرے. اس کے علاوہ ایک ہاسپٹل میں ایک کوڈنگ سکیم استعمال کی جاتی ہے جو کہ بہت بینیفیشل ہے ہاسپٹل میں نوزوکومیل انفیکشنز کو روکنے میں. وہ کوڈنگ سکیم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اسپیسیفک ایریا جو ہے اس کے اندر استعمال ہونے والے اکوپمنٹس کو کے اوپر ایک خاص لیبلنگ کر دیتے ہیں کہ یہ یہاں کے اکوپمنٹس ہیں،
तो उससे हमें ये है, फॉर एग्जांपल अब ओटी के इक्विपमेंट्स है, अब ओटी के इक्विपमेंट्स को हम कैंटीन में तो नहीं साफ कर सकते ना, तो इस वजह से कैंटीन के जो हमारे वहाँ पर केटरिंग डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का होगा, उनको अलहदा कलर दिया जाता है, जो हमारा ओटी ऑपरेशन थिएटर है उसको अलहदा कलर दिया जाता है। और वो कौन कौन सा कलर है? जो येलो कलर है, येलो लेबलिंग है, वो इन्फेक्शियस एरिया के अंदर जो हमारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होंगे उनको येलो कोडिंग दे दी जाती है। रेड कोडिंग जो है वो हम जितने भी हमारे टॉयलेट, बाथरूम और डर्टी एरियाज हैं वहाँ पर उसको रेड लेबलिंग दे दी जाती है। और ग्रीन लेबलिंग जो है, हमारा जो फूड सर्विस डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, उसको ग्रीन लेबलिंग कर दी जाती है। और ब्लू लेबलिंग जो है ये जनरल क्लीनिंग के लिए ब्लू लेबलिंग दी जाती है। और उसके बाद जो है लास्ट पे वाइट लेबलिंग जो है ये ऑपरेशन थिएटर के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनको वाइट लेबलिंग दे दी जाती है। तो इस तरह ये जनरल गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हॉस्पिटल में हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल सर।